ایک معصوم سی لڑکی کی چیخوں کی آواز پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ بھائی بچا لے مجھے، بھائی میں مر جاؤں گی، وہ چلائے جا رہی تھی، مگر وہ ظالم درندہ نشے کی حالت میں دھت اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ اپنی خواہشات اس کے وجود سے پوری کرنا چاہتا تھا۔ کافی وقت بعد اس لڑکی سے الگ ہوا تو اس کا پورا وجود تڑپ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلا رہی تھی۔ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے کہنے لگی، میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں، تم سے بدلہ لے گا۔ وہ اپنے تڑپتے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہارے بھائی کو کیسے پتہ چلے گا؟ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے؟ وہ مرد ہنستا ہوا بولا، اسے پتہ چل جائے گا، وہ ہر چیز کے بارے میں پتہ لگا لیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی، نہ ہی اسے کوئی جینے کی طلب تھی۔ اب تو وہ چاہ رہی تھی کہ بس اسے موت آ جائے اور وہ کسی طرح مر جائے۔ کسی قسم کی اس کے اندر کوئی جذبات، کوئی فیلنگز نہیں تھی، بس ایک تکلیف تھی جو اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ اچانک وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اپنے گارڈ سے کہہ کے اسے جھاڑیوں میں پھینکوا دیا تھا، جہاں وہ پڑی ہوئی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ پورا وجود اس کا تڑپ رہا تھا، مگر اسے موت نہیں آ رہی تھی، ایک اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ آسمان پہ سیاہ بادل چھانے لگے، شاید وہ بھی اس کی حالت پہ آسمان بھی رونے لگا تھا، اتنی بری اس کی حالت ہو گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی جس نے بچپن میں ماں باپ کو کھویا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ ہی خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص کہاں سے اس کی زندگی میں آیا، جو ایک 50 سال کا مرد تھا، اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کے انکار کرنے پہ، پورے میڈیا کے سامنے اسے بے عزت کرنے کے بعد وہ سکون کی زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ اسے اغوا کر کے اس کی عزت کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ بالکل اس کا وجود تڑپ رہا تھا۔ سر کیا مطلب ہے؟ وہ نہیں مل رہی، میری بہن صبح سے لاپتہ ہے، آپ لوگ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ سوہان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ پولیس والا کہنے لگا، دیکھیں سر، آپ پریشان مت ہوئیں، ہم نے سب کو بھیجا ہوا ہے، ارد گرد کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پہ پولیس والوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، جنگلات اور جھاڑیاں ہی تھیں، درمیان میں وہ بڑا سا بیسمنٹ بنا ہوا تھا، اور اس کا سب سے پہلے شک اسی مرد پہ گیا، کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ اس کی بہن نے صرف اس کی ہی بےعزتی کی تھی، اس کے علاوہ تو صرف سارے پولیس والے اس بیسمنٹ کی طرف چلے گئے۔ اچانک اسے سسکی سنائی دی۔ اس کے پیچھے مڑ کے جھاڑیوں کی طرف دیکھا جو بہت گھنی تھیں۔ وہ جلدی سے جھاڑیوں کی طرف بھاگا۔ موبائل کی اس نے لائٹ آن کر دی۔ بارش برس رہی تھی۔ وہ مکمل طور پہ بھیگ گیا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچا تو اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ اٹکا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا وجود پڑا ہوا تھا۔ اپنی بہن کا وجود دیکھ کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کا ہی چہرہ آیا۔ فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا،
ساتھ ہی اس نے پولیس کو انفارم کر دیا تھا کہ وہ مل چکی ہیں۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جس حالت میں اس کی بہن ملی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر وہ اس قدر بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے فوراً سے لے کے ہاسپٹل پہنچا۔ اتنے میں پولیس والے بھی وہاں پہ آ چکے تھے۔ وہ سارے تقریباً اس کے دوست تھے۔ سوہان پریشانی کے عالم میں کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب معید اس کے پاس آ کے بیٹھا، دیکھو سوہان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ بتاؤ تم مجھے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب ایک عورت کی عزت چلی جاتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس کا بھائی، اس کا باپ چاہ کر بھی اس کی عزت واپس نہیں لا سکتے۔ اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ معید کہنے لگا، دیکھو تم ٹینشن مت لو، بہت جلد ہم لوگ اسے پکڑ لیں گے، اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے یہ سب کچھ اس نے کیا، یہ چیز ہمیں کنفرم بھی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگا، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، درمیان میں آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے پتہ ہے میں نے کس طریقے سے بدلہ لینا ہے۔ معید بھی اسے حوصلہ دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر باہر آئیں، کہنے لگیں، دیکھیں ان کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں، بہت خراب ہے۔ جیسے ہی انہیں ہوش آتی ہے تو اپنی ڈرپس اتار کے پھینکنے لگتی ہیں۔ وہ بول کچھ نہیں رہی تھی، بالکل صدمے کی حالت میں۔ میں ان سے مل سکتا ہوں کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ دیکھیے شاید آپ کو ملنا بھی ان کے لیے خطرناک ہو، کیونکہ اس وقت وہ کسی بھی مرد کو دیکھ کے چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹر اسے نہیں دیکھ رہا، لیڈی ڈاکٹر ہی دیکھ رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس جانے سے وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی تو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے نرمی سے کہا تو وہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے وہ چلا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سوہان کو دیکھا، فوراً سے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ لیا، میرے پاس مت آنا۔ شاید وہ اپنے بھائی کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی، اتنا گہرا اس کے دماغ پہ صدمہ پہنچا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ نہیں میری جان، میں ہوں، دیکھو تمہارا بھائی ہوں، چھوڑو مجھے، چھوڑو، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، کچھ بھی نہیں کرتا میں تمہارے ساتھ، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، روتے ہوئے اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اپنا سا لمس محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر گئی، بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، اس کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا، بھیا کی جان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اپنے بچے کو۔ اس کی پیشانی کو چوما تھا، کمرے سے باہر چلا گیا، موبائل نکالتے ہوئے وہاں سے باہر گیا۔ اس کا دھیان رکھنا، جاتے جاتے وہ معید کو کہہ کے چلا گیا۔ معید چلتا ہوا کمرے کی طرف گیا، سامنے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پہ بکھرے ہوئے بالوں کو
پیچھے کیا تھا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاتا۔ تمہیں پتہ ہے کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں تمہیں، کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن شاید تمہارے بھائی کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی جتنی تکلیف میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس شخص کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، فوراً سے پیچھے ہو گیا، باہر چلا گیا۔ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ نکالو مجھے یہاں سے، مجھے کس نے بند کیا ہوا ہے؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے بہت سختی سے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وہ اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ایک انجان سے کھڑے ہوئے مرد کو دیکھ کے وہ ڈرنے لگی تھی۔ تم کون ہو؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ماہم دلاور کی بیٹی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے پاس آ گیا۔ اپنے باپ کے کارناموں سے واقف ہو؟ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں تم نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ بالکل چلانا بند کر دو، بالکل، کیونکہ میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، یقین ہوگا اتنی بری طرح سے میں تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہوں۔ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگا۔ کیا کرنے والے ہو تم میرے ساتھ؟ چھوڑو مجھے، تمہاری عزت لوٹوں گا جیسے تمہارے باپ نے میری بہن کی لوٹی۔ جو کچھ تمہارے باپ نے میری بہن کے ساتھ کیا، تمہارے باپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا میرے بابا نے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ 20 سال کی لڑکی بہت شدت سے چلائی تھی۔ تمہارے باپ نے نہیں بتایا تمہیں؟ اپنے باپ کے کارناموں کا نہیں پتہ؟ ہر رات ایک حسین لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے فلیٹ پہ۔ تمہیں دکھاتا ہوں، ایسے تمہیں تھوڑی نہ یقین آئے گا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے اس کے سامنے اس کے باپ کی ویڈیو چلانے لگا جو کہ وہ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اٹھاؤ، یہ کیا مجھے دکھا رہے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ تمہارا باپ ہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے مرد کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنی آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی شدید قسم کی اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے کتنی بے رحمی سے میری بہن، آگے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا، تم میرے بابا سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کو نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے مرد پہ ترس آیا۔ وہ 25 سال کا جوان مرد، اس وقت اس کے چہرے پہ اس قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی کہ وہ خوف محسوس کرنے لگی۔ ہاں، تم کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آیا میرے بابا ایسے کر سکتے ہیں۔ میرے لیے زندگی کا شاید سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی ایسی غلیظ حقیقت جاننا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک معاہدہ کرتے ہیں، کیا تمہیں یہ منظور ہوگا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس نے بتائی وہ سن کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بابا کے سامنے تم یہ سب کچھ میرے ساتھ کرو گی؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ تمہیں کیسا محسوس ہوگا جب تمہارا باپ اس تکلیف سے گزرے گا جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں، جس اذیت اور تکلیف سے نہ جانے کتنے بھائی اور باپ گزرے ہیں۔
صرف اور صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ ایک دفعہ میں چاہتا ہوں تمہارا باپ اس تکلیف سے گزرے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا ہوا دیکھوں۔ اپنے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تم اتنا تو کر ہی سکتی ہو، کیونکہ اس نے ساری زندگی تمہاری ماں کو ذلیل کیا، اسے موت کے گھاٹ اتار کے اسے قبر میں سلا دیا۔ آج تک دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اسے تو حرام کی عادت تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا، دھیان رکھنا کہیں اپنے باپ کے ہاتھوں کسی غلط آدمی کے پاس نہ چلی جاؤ تم بھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ڈر گئی تھی، بالکل سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ 20 سال کی لڑکی جس میں بچپنا ظاہر ہو رہا تھا، سمجھدار بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، بابا کہاں ہیں؟ اس نے دوبارہ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس کا باپ اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس پہ جان نچھاور کرتا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور یہ اس کے باپ کے لیے سب سے بڑی اذیت اور تکلیف ہونی تھی، اپنی بیٹی کو اس حال میں کسی مرد کی باہوں میں دیکھنا، وہ بھی بغیر شادی کے۔ یہ بات حقیقت تو صرف وہی جانتے تھے کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کو بہت بری طرح سے ایک عجیب سی جگہ پہ باندھا گیا تھا۔ ہر طرف سے اسمیل آ رہی تھی، بہت عجیب سی جگہ تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں ہے۔ جیسے ہی دلاور کی آنکھ کھلی تو ایک غلیظ جگہ پہ موجود تھا۔ لائٹ آن ہو گئی، ایک بڑا سا کمرہ تھا، سامنے وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ سوہان کے ساتھ تم؟ ماہم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ کہاں جائے گی؟ جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میں کر دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بکواس کر رہے ہو، دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، جو کچھ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا۔ میری بیٹی کو جانے دو، پلیز اس وقت اسے چھوڑ دو، بیٹا تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولے، بابا اتنا تڑپ کیوں رہے ہیں؟ بس ایک دفعہ اس شخص کو بدلہ تو لینے دیں، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے باپ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، اس کی بیٹی کچھ ایسا بھی بول سکتی ہے۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سامنے کھڑے ہوئے مرد کے قدموں میں پھینکا۔ میں تمہارے پاس ہوں، جو کچھ تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس کے چہرے پہ بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دلاور کہنے لگا، نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، پلیز ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، چھوڑو میری بیٹی کو۔ وہ مرد پاگل ہوئے جا رہا تھا، چلائے جا رہا تھا، بار بار اس کی منتیں کرنے لگا۔ اب کی بار اس قدر بے بس ہو گیا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے، بیٹا تم جاؤ یہاں سے، تم ایسا کچھ بھی مت کرواؤ۔ تم اپنے بابا جان سے آپ بدلہ لینے کے لیے میں اس حد تک گر سکتی ہوں کہ اپنی عزت اس شخص کے ہاتھوں سونپ رہی ہوں۔ اب یہ چاہے جو مرضی میرے ساتھ کرے، میں اسے روکوں گی نہیں۔ وہ شخص اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، وہ دوبارہ سے چلائے جا رہا تھا۔ کیسا محسوس ہوگا؟ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت داغدار کی جائے گی۔ تم نے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی، کیا کچھ تم نے کیا، اس کے بدلے اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ صرف ایک دفعہ یہ تکلیف محسوس کرو نا،
کہ ان بھائیوں نے کیا محسوس کیا ہوگا جن کی عزتوں کو تم نے پامال کیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے نیچے فرش کی طرف دھکا دے گیا۔ میری بیٹی بہت نازک ہے، دیکھو اسے کچھ بھی مت کرنا۔ وہ رو رہی تھی، نہ چلا رہی تھی، بالکل کسی بے جان مجسمے کی طرح اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ دیکھو وہ معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ مت کرو۔ وہ چلائے جا رہی تھی، مگر وہ بھی اس شخص کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھانے لگا۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص چلائے جا رہا تھا، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچانک سے اس کے پاس آیا ایک زوردار تماچا۔ اس نے دلاور کے منہ پہ رسید کیا۔ اب بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ تمہاری بیٹی کی عزت کی میں نے دھجیاں اڑا دی ہیں، جیسے تم نے میری بہن کے ساتھ کیا، ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا، اس کے ہاتھوں کو کھولنے لگا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو سختی سے باندھ گیا۔ کبھی نہیں کھولوں گا تمہیں، اس تہہ خانے میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا، کیڑے پڑیں گے تمہارے وجود میں۔ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ ماہم جو کہ نیچے پڑی ہوئی تھی، اس کے کندھوں پہ بڑی سی چادر ڈالتے، اپنا کوٹ اس کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے لے کے باہر آ گیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص سے وہ نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اب میں جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اس کے بازو کو دبوچتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ تم نے میرے باپ سے بدلہ لے لیا ہے نا، میرے باپ کو بول دیا ہے نا کہ تم نے میری عزت کو خراب کر دیا۔ جو کچھ بھی کیا ہے تم نے، اب مجھے جانے دو۔ نہیں جانے دوں گا، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے کھینچا تھا۔ وہ ڈر کے اس کی باہوں میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ پہلے وہ بہت زیادہ ڈری سہمی لگ رہی تھی، اب یوں اچانک اس کا بے ہوش ہو جانا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ فوراً سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سمل کو جب ہسپتال میں ہوش آیا تو ایک دم سے ایک دفعہ پھر سے وہ چلانے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس وقت ڈاکٹرز بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ باہر کوریڈور میں معید بیٹھا ہوا تھا۔ جلدی سے اندر کی طرف آیا، اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو چلائے جا رہی تھی۔ معید چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ معید کو دیکھتے ہی وہ مزید چلانے لگی۔ کسی بھی مرد کو اپنے پاس دیکھتی تو چلانے لگ جاتی تھی۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، پلیز پریشان نہیں ہو، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ وہ نرمی سے اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تم بھی میرے ساتھ وہی کرو گے نا؟ وہ معصوم بچوں کی طرح بولی جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت گہرا صدمہ پہنچا، جس کی وجہ سے وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ آتا ہوں نا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ پیچھے کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتا ہوا ہلکی ہلکی تھپکی دینے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، آرام سے لیٹ جاؤ۔ اسے پیچھے کی طرف لٹایا۔ وہ آ جائیں گے، پھر سے وہ آ جائیں گے میرے ساتھ۔ اس نے بہت زور سے معید کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ کوئی نہیں آئے گا، اب تم یہاں پہ بالکل محفوظ ہو۔
یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، میں کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کسی کو بھی نہیں آنے دو گے؟ ہاں، میں یہاں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ہوں۔ وہ نرمی سے بولا، پھر یہاں میرے پاس ہی رہو نا۔ وہ اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اس کے کندھے کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے کندھے کے اوپر اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ کوئی آ جائے گا، وہ پھر آ جائے گا، میرے ساتھ ویسے ہی کرے گا، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی، آہستگی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اپنی آنکھیں بند کیے، اس کے کندھے سے لگی، آپ میرے پاس ہی رہیے گا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں نہ کریں گے، کسی کو میرے ساتھ برا نہیں کرنے دیں گے۔ وہ معید کے کندھے سے لگی ہوئی، آنکھیں بند کیے ہوئے آہستہ آہستہ بولی جا رہی تھی۔ شاید وہ نیند کی وادیوں میں جا رہی تھی۔ بے ہوشی والی ادویات اس پہ اثر کر رہی تھی۔ اس وقت سوہان کمرے میں داخل ہوا۔ یوں اسے معید کے کندھے سے لگا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ معید نے آہستگی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا۔ سوہان، اس کی کنڈیشن نہیں ٹھیک تھی، وہ چلانے لگی، اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا، کوئی بات نہیں۔ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی نرمی سے بولا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگ گئی۔ معید کے اور سوہان کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ بھائی کی جان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے پاس اگر خونی رشتوں میں کوئی تھی تو صرف اور صرف اس کی ایک بہن تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ابھی وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا جب نرس نے آ کے بتایا، آپ کی وائف آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے روم میں آ گیا جہاں پہ ماہم موجود تھی۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آپ نے بولا تھا نا، بس آپ نے وہی لمحے میرے ساتھ گزارے ہیں، پھر آپ نے مجھے طلاق دے دینی ہے، تو پلیز اب مجھے طلاق دے دیں، مجھے واپس جانا ہے بابا کے پاس۔ کون سے بابا؟ تمہارے بابا کو پولیس لے کے جا چکی ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے پاس بابا ہی تھے، آپ انہیں مروا دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کا باپ تھا، وہ جتنی بھی تکلیف دیتی، لیکن اب اسے باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے کیا کیا ہے؟ تمہارے بابا کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے بابا کے ساتھ، پریشان مت ہو، وہ نرمی سے بولا۔ تو وہ شدت سے رونے لگی۔ ایسے میری وجہ سے بابا کو تکلیف پہنچے گی نا، وہ میرے تو بابا ہیں۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے سینے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ آپ چاہتے تو آپ پیسے بھی میری عزت خراب کر سکتے تھے، لیکن آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا، لیکن مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ آپ عجیب محسوس مت کریں نا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ آپ کی بہن کہاں ہے؟ مجھے آپ کی بہن کو دیکھنا ہے۔ نہیں، ابھی تم نہیں دیکھ سکتی، وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، اس کی کنڈیشن نہیں ٹھیک۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ سونے کا کہنے لگی۔ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔
وہ جو اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب مجھے طلاق کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ جو چیز ایک دفعہ میری ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ تم ایک دفعہ میری ہو چکی ہو تو دوبارہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وجہ سے اب بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ۔ کوئی تمہارے خواب تھے تو وہ میں تمہارے خواب پورے کروں گا، لیکن اپنی زندگی سے تمہیں نہیں نکالوں گا، بالکل بھی نہیں نکالوں گا۔ اس کے ہاتھ کو چوما تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ چھت کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کتنی دیر تک چھت کو گھورتے ہوئے سوتی رہی تھی۔ سہان باہر نکلا۔ سامنے معید کھڑا ہوا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ سہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سنو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ سہان، میں کل مما کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے ساتھ شادی؟ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے جمل کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتا ہوا بولا۔ وہ حیرت سے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا کہا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فضول بات کر رہے ہو تم۔ تمہیں پتہ ہے اسے؟ ہاں پتہ ہے، سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، بچوں والی فضول باتیں مت کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سچ میں بچوں والی بات نہیں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کوئی پہلے سے محبت کرتا ہوں جمل سے۔ میں نے مما سے بات کر لی ہے، وہ میری شادی جمل کے ساتھ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ جمل انہیں بھی پسند ہے۔ تم جانتے ہو نا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں فرق پڑتا، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اس سے، بہت زیادہ محبت۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے؟ ہاں، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اسے سنبھالنا چاہتا ہوں۔ اسے ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی جو صرف محبت دے، اور ڈاکٹرز بھی صبح میرے ساتھ یہی بات کی۔ تم اس ٹائم نہیں تھے۔ کوئی اسے سنبھال سکے اسے مشکل وقت میں، جس کا ساری زندگی خیال رکھے۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا۔ سوچنا نہیں، کل صبح مما نے آنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ الجھ کے رہ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا معید کے ساتھ۔ اس کے نکاح کی بھی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس چپ کر کے اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب سہان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا۔ میرا بچہ، میری بات سنو، اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑتے ہوئے کہا۔ جی بھائی بولیں، وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ماشاءاللہ، آج تو تم مسکرا رہی ہو، وہ نرمی سے بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں معید کے ساتھ شادی کرنے میں؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ بھائی، جو آپ نے فیصلہ کر لیا میں کچھ نہیں کہوں گی، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ وہ شخص کبھی مجھے میرے ماضی کا طعنہ نہ دے، میرے ماضی کو میری کمزوری نہ بنائے۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، جمل، تم بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور وہ شخص اتنی جرأت نہیں کرے گا کبھی تمہارے بارے میں کوئی بات کرے۔
وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی، میں کسی محبت کو نہیں مانتی، کوئی ایسی عورت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہو۔ میرا بچہ، خاموش ہو جاؤ، دوبارہ تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی، وہ نرمی سے بولا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بھائی، ایک بات بولوں؟ ہاں بولو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی، آپ نے کیوں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے دیکھو، میں نے اس وجہ سے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا ہے کیونکہ وہ اکیلی تھی۔ میں نے اس کے باپ سے بدلہ لیا، اس کا باپ جیل میں ہے۔ میں نے اسے چھوڑنے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن اس کی معصومیت دیکھ کے میں نہیں چھوڑ پایا۔ تم اسے ملی ہو، تم نے دیکھا ہے، تم نے باتیں کی ہیں۔ بھائی، وہ بہت اچھی ہے، وہ اپنے باپ سے بالکل مختلف ہے، وہ نرمی سے بولا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ اپنے باپ سے مختلف ہے۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی یا اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اپنا خیال رکھو۔ کل تمہارا نکاح ہے۔ بھائی، میں چاہتی ہوں آپ بھی اپنی شادی کے سارے فنکشن کریں۔ کیا مطلب؟ بھائی، میری خواہش تھی، یا پھر کل آپ انہیں بھی دلہن بنائیں، انہیں دلہن بنا کے آپ اپنے کمرے میں لے جائیں۔ ایسے کیسے؟ یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے نا، ان کی بھی خواہشات ہوں گی، وہ نرمی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اسے بھی کل دلہن بنوا لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ واپس کمرے میں آیا۔ ماہم خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب سارا دن گھر نہیں آئے تھے؟ ہاں کچھ مصروف تھا، اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ جیسے ہی اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی گود میں رکھے ہوئے سر میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی۔ میرے بابا کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے نا۔ میں کبھی آپ کی بہن سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ پریشان مت ہو، ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم بے گناہ ہو۔ تم سے تو محبت کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ اس کی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے بولا۔ سچ میں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو کیسے مجھ سے محبت ہو سکتی ہے؟ آپ کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتا کیسے اتنی شدید تم سے محبت کرنے لگ گیا۔ میں کبھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ اگلے دن وہ دلہن بنی، اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا، اس شخص نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، سب سے پہلے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے، اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ بس آخری دفعہ، آج میں آپ سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ تمہارے بابا جیل میں ہیں، اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پریشان مت ہو، پھانسی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب تک باہر آئیں گے تب تک انہیں اپنے ہر گناہ کا احساس ہو جائے گا۔ اچھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معید جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے زمل کو دیکھ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔
صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ رو دی رہی ہے۔ اس کے سامنے آ کے بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ معید، وہ نرمی سے بولی۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ میں تمہیں بولنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں تمہاری تمام تکلیفیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے حصار میں لے گیا۔ صرف تم میری محبت کو محسوس کرو، میری محبت کو دیکھو، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی۔ زندگی اتنی مشکل تھی، اس کے باوجود معید نے اس کے لیے ساری زندگی آسان کر دی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے معید کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔